السلام علیکم۔ پرل نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ فیصلے نواز شریف اور مریم نواز کے حکم پر ہو رہے ہیں۔ صوابی میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 3 فیصلے آ چکے ہیں، چوتھا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے حکم پر ہو رہے ہیں۔ عدالتوں کی بے تقیری ہو رہی ہے، انہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے مزید کہا ہے کہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کو نااہل کرنا ہے اور جیل میں ڈالنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنایا گیا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کرواؤ۔ اسد کیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہم سے بلہ چھینا ہے اور ہم آپ سے آپ کی سیاست چھینیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ عوام اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں، اب رسمی انتخابی مہم باقی ہے۔ سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ انتخابات میں 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، اب انتخابی مہم جو کرنی ہے وہ رسمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پاکستان کے عوام نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن کے دن اپنا مائنڈ بناتے ہیں۔ نون لیگی رہنما نے مزید کہا ہے کہ ملک میں 49% پیٹرول موٹر سائیکلز کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے شہباز شریف کے ساتھ پلان بنا لیا ہے کہ الیکٹرک بائک متعارف کروائیں گے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ بچے BA MA کر کے خوار ہو رہے ہیں، تکنیکی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، صنعت بھی بنائیں گے اور نوجوانوں کو روزگار بھی مہیا کروائیں گے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج تہذیب کا دشمن جیل میں پڑا ہوا ہے، آج ان پر ایسے مقدمات بن رہے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بنوں میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 60 سال گزرنے کے باوجود بنوں کے عوام کی جمعیت سے وابستگی مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایک حقیر نظر سے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ امن ہوگا تو جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا تو خوشحالی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ بد امنی پاکستان میں زور پکڑ رہی ہے، امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ملک میں اسلامی نظام قائم ہو، ہم تعصب کی سیاست نہیں کرتے۔ ایک آدمی آتا ہے اور یہودی ایجنڈا لاتا ہے مگر ہم نے اس کو روکا۔ آج ہماری سالانہ ترقی کو اس شخص نے منفی تک پہنچا دیا ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کو یہ شخص 60 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا، ریاست مدینہ کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ اب جب قانون حرکت میں آیا ہے تو کہتا ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی نے پوچھا ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے تو کہا کہ قانون سب کے لیے ایک ہوگا۔ آج امریکہ میں فوج میں لوگ بھرتی نہیں ہو رہے ہیں، آج امریکہ سپر پاور نہیں ہے، امریکہ سپر پاور نہیں رہا، وہ افغانستان کا مقابلہ نہیں کر سکا ہے۔ ادھر پاکستان علماء کونسل نے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہیں۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ایسے میں ان جیسا لیڈر مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ملک و قوم کو 3 مرتبہ لیڈ کر چکے ہیں۔ پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تو دنیا نے بائیکاٹ کر دیا تھا، نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اور دنیا کے بنائے گئے حالات سے بھی واقف رہا۔
2013 میں بھی دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انتہائی مشکل حالات سامنے آتے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا ہے کہ قوم نے نواز شریف پر اعتماد کیا اور ملک کو 4 سال میں ٹریک پر لائے ہیں۔ ایک سازش کے تحت ایک نمونے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ اس شخص نے ملک کی تعمیر اور ترقی روک کر رکھ دی۔ قوم اعتماد کرے، ہمارا دعویٰ ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے۔ نون لیگی رہنما نے مزید کہا ہے کہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے۔ پاکستان کہیں نہیں جا رہا، اللہ کے فضل سے تا قیامت قائم رہے گا۔ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، عام آدمی مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی مسائل حل کیے ہیں، اب بھی مسائل حل کر کے دکھائیں گے۔ لوگ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر ہمیں کامیاب کروائیں۔ موجودہ ملکی حالات میں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو مسائل کو حل کرنا جانتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کو چور ڈاکو نہیں کہا ہے۔ آنے والی حکومت کو پورے 5 سال دیے جائیں گے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جہانگیر ترین خان نے کہا ہے کہ 5 سال میں ہی ملک درست سمت پر چل پڑے گا۔ کل جو فیصلہ آیا ہے عدالت میں تمام شواہد کے بعد آیا ہے، عدالت نے تمام گواہوں کو سننے کے بعد فیصلہ سنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایک سے امید کو پورا کر کے دکھاؤں گا، اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا، تمام لوگ مل کر مشاورت سے کام کریں گے۔ ملتان میں حقیقی ترقی کاف کے آنے سے ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تاکہ ملتان کی نمائندگی کر سکوں۔ میں ترجیح معیشت پر دوں گا، معیشت کے تمام مسائل ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی کوشش ہوگی کہ ملتان میں سیوریج کا نظام ٹھیک کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں۔ ادھر الیکشن کمیشن پنجاب سعید گل کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کی مانیٹرنگ کا مرطوب نظام فعال ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن پنجاب کے ترجمان کے مطابق NA 155 لودھراں سے جہانگیر ترین کو ترقیاتی کام کروانے پر PP 188 اکاڑا سے ملک غضنفر کو اسلحے کی نمائش پر PP 208 سے خانوال سے محمد طیب کے خلاف ضابطہ تشہیری مواد پر اور خانوال کے مختلف حلقوں کے 4 امیدواروں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن پنجاب کے ترجمان نے بتایا ہے کہ PP 232 وہاڑی کے علی وقاص ہنجرا سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن پنجاب کے مطابق PP 238 سے انعام بازی سے وصول کی جانے والی رقم باطلب ہوگی۔ علاوہ ازاں بہاولپور کے مختلف حلقوں کے 9 امیدواروں کو بھی باضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ شہر قائد میں موسم کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کے بعد لاپتہ ہونے والے 5 بچوں کے باپ کی لاش نالے سے برآمد ہو چکی ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے پاس نالے سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق برساتی نالے سے ملنے والی لاش بلدیہ ٹاؤن کے رہائشی کی ہے۔ شہری فیکٹری سے کام کرنے کے بعد گھر کے لیے نکلا تھا اور نالے میں ڈوب گیا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ فخر عالم گزشتہ رات بارش کے بعد لاپتہ ہوا تھا۔ شہری 5 بچوں کا باپ ہے۔ کارروائی کے بعد لاش سرد خانے منتقل کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خوشاب اصغر علی کی سرپرستی میں ضلع خوشاب میں الیکشن عملہ کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔ الیکشن عملہ کی تربیت کے لیے تجربہ کار ماسٹر ٹرینرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں راجہ نور الہی عاطف اپنے اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خوشاب اصغر علی کی سرپرستی میں ضلع خوشاب میں بھی الیکشن عملہ کی تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ ان تربیتی سیشنز کی ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب توقیر محمد نعیم نے تواتر سے مانیٹرنگ کی۔ الیکشن عملہ کی تربیت کے لیے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جوہر آباد اور گورنمنٹ ٹیکنیکل ماڈل ہائی اسکول جوہر آباد میں تربیتی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ ان تربیتی سیشنز کے دوران ماسٹر ٹرینرز نے قومی انتخابات کی ڈیوٹی کے لیے مامور سٹاف کو بھرپور طریقے سے تربیت دی۔ تجربہ کار ماسٹر ٹرینرز نے تربیتی شرکاء کو
پولنگ کے آغاز سے اختتام تک کی تمام تر ذمہ داریاں انتہائی تفصیل سے سمجھائیں تاکہ پولنگ والے دن پولنگ عملہ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان تربیتی ورکشاپس کا وزٹ کر کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خوشاب اصغر علی ڈاہ کی طرف سے ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کو تربیتی سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ الیکشن عملہ کی تربیت کے لیے ماسٹر ٹرینرز عنایت اللہ خان، عطا الرحمن ملک، فاروق احمد، فرزانہ شاہین، حمیرہ سعید، شکیلہ، سرفراز احمد، نبیل، حسن محمود، ملک شبیر احمد امان، فرحت بطول، عزیز الرحمن، محمد عمران، سندس جبی، شکیل احمد اور دیگر کی خدمات حاصل کی۔ راجہ نور پال نیوز خوشاب۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں کمرہ عدالت میں لڑکی کے قتل کا مقدمہ اس کے ماموں ملزم شاہ نواز اور اس کے نامعلوم ساتھی کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ تھانہ فرید نگر پولیس نے سب انسپیکٹر آصف رضا کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق پولیس نے لڑکی کو 164 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے عدالت میں پیش کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے کمرہ عدالت میں داخل ہو کر لڑکی پر فائرنگ کی تھی جو ہسپتال میں دم توڑ گئی تھی۔ واضح ہے کہ ساہیوال یونیورسٹی کی طلبہ نے پسند کی شادی بھی کر رکھی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرل نیوز۔